درشی پڑھنا صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد فافترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوفي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ اللہ کا مشکل کو معاف کرے کہ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے. نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے. اچھا جی، جناب رسول کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی مکے میں گزار دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے بہترین خاندان قریش میں پیدا ہوئے اور قریشیوں میں بھی جو ان کے سب کاسٹ ہے بہترین کاسٹ ہاشمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر پیدا ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کا یہ عالم تھا کہ مکے بھر کے تمام لوگ ان کے ہاتھ جو ہے اپنی جو چیزیں ان کے ہاں رکھوایا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ شراب نہیں پی، کبھی کسی خاتون کی طرف نہیں دیکھا، کبھی جوا نہیں کھیلا. مطلب کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کسی بھی طرح سے انسانی جو ہے وہ اخلاق سے عاری چیز ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اس لیے قریش کے لوگ جو جانتے تھے کہ عوام الناس کو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں سخت مشکل کام ہے، کیونکہ ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتی تھی. تو اس لیے وہ لوگوں کے سامنے اپنے الزام اس شکل میں پیش کرتے تھے کہ جب یہ شخص جب زندگی بعد موت جیسی انہونی بات نکالتا ہے نا تو وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مر جائے، پھر وہ مٹی مٹی ہو جائے اور اس کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پھر یا وہ جلا دیے جائیں یا وہ مٹی کے اندر ذرات میں ہو جائیں یا پانی کے اندر نکل جائیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یا تو یہ جان بوجھ کے جھوٹی بات کر رہا ہے یا پھر یہ پاگل ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب سے جانتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹی بات کہی تھی. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبوت ملی تھی، ان 40 سال تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ جھوٹی بات تھی اور نہ نعوذ باللہ مجنون تھے. وہ بڑی کلیئر بات تھی، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو وہ لوگ سن کر مبہوت آ جاتے تھے. مطلب دیکھیں نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض، کتنا اس کے اندر تال میل ہے. اور ایک مجنون شخص کو ایسی بات کر سکتا ہے، یعنی مجنون شخص کو ایسی بات کر سکتا ہے کہ جو گئے زمانوں کی ٹھیک ٹھیک خبر دے دے اور ایسی خبر دے دے کہ جو 10 سال کے بعد پوری ہو جائے، ایسی خبر دے دے. تو یہ دونوں باتیں ان کے لیے جھوٹ تھیں. دونوں باتیں جو ہیں وہ بالکل غیر مناسب تھیں کہ نامعلوم شخص اللہ کے نام میں جھوٹ کرتا ہے جیسے جنون لاحق ہے. تو وہ بیسیکلی خود آدھے پاگل ہو گئے تھے. کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ جاہل ہے، کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے. لوگ اعتبار کرتے تھے کہ تم بکواس نہ کرو، جھوٹ تو بولا نہیں. پھر کبھی وہ کہتے تھے کہ اس کو جنون ہے. تو وہ بالکل آدھے خود ہی پاگل ہو گئے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے اس کا جواب دیا، نہیں بلکہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، کہ نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں. یعنی جواب یہ ہے کہ نادانو، کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟
کہ جو شخص حقیقت حال سے تمہیں آگاہ کر رہا ہے اور سچی بات بتا رہا ہے، اور تم جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہو، اور تم جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہو، اور وہ تمہیں پکڑ پکڑ کر اپنے جنت کی طرف کھینچ رہا ہے، اور تمہاری آخرت کو جو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور تمہاری حماقت کا عالم یہ ہے کہ تم اس شخص کو بیوقوف کہہ رہے ہو، بلکہ تم جہنم میں جاؤ گے اگر تم اس بات کو نہیں مانو گے۔ اگر میں کیا انہوں نے کبھی اس زمین اور آسمان کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ اصل بات نا جو ہے، قریش کچھ وجوہات کی وجہ سے انکار کرتے تھے قیامت کے آنے کا۔ کچھ وجوہات تھی۔ پہلی وجہ تو ان کی یہ تھی کہ اگر انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ واقعی قیامت آنی ہے، تو پھر انہیں وہ سارے کام، غلیظ کام چھوڑنے پڑیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، اور جو ہے وہ جوا کھیلتے تھے، اور انہوں نے اپنے خود ساختہ جو ہے وہ رولز بنائے ہوئے تھے۔ کیا رول تھا؟ کہ جو مکے سے باہر سے لوگ آئیں گے نا، وہ آ کر مکے کی بنی ہوئی چادروں کو استعمال کریں گے اور طواف کرنے کے لیے، اور اگر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ ننگا طواف کیا کریں گے۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ تمام عرب میں سب سے بہترین لوگ ہم ہیں۔ اس وجہ سے جب بھی کہیں جاتے تھے تو لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ مکے والے ہیں جہاں اللہ کا گھر ہے۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو بہت سارے لوگ مانتے تھے۔ تو اب ان کی اس چیز کے اوپر، ان کی تجارتی راہداری کے اوپر زد پڑنے کی وجہ تھی، جس کی وجہ سے یہ انکار کرتے تھے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی اور یہ سارا نظام، یعنی اللہ کے نبی یہ بتاتے ہیں نا کہ سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، اس کی بالکل ختم ہو جائے گا۔ یعنی فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور زمین جو ہے وہ پلٹ کر دی جائے گی، اور جو پہاڑ ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرف، یعنی ایسا نظام آئے گا کہ روئی کے آپ جسٹ امیجن کہ یہاں کے جو قریب میں کوئی پہاڑ ہیں وہ ایک دم اڑنے لگ جائیں، اور اڑتے اڑتے جس طرح کوئی ایک شاپر ہوتا ہے، وہ تیز ہوا چلتی ہے تو اڑتا ہے، کبھی وہ اڑ کے کبھی مسجد کی دیوار سے ٹکرائے گا، کبھی اس گھر سے ٹکرائے گا، کبھی کسی سواری سے ٹکرائے گا، اور جب جیسے وہ جو تیز ہوا چل رہی ہے وہ رک جائے گی تو وہ زمین پہ گر جائے گا۔ جسٹ امیجن کہ اگر آس پاس کے جو پہاڑ ہیں وہ اٹھے، اور جو یہ بڑے بڑے ٹاورز لگے ہوئے ہیں اور جو بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں یہ اٹھے اور ایک دوسرے ٹکرانا شروع کر دیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا، یہ ہونا ہے۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیوں پاسبل نہیں ہے؟ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ بھائی اس بات کا کیا گارنٹی ہے؟ یعنی قرآن کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ اگر یہ کام پہلے نہیں ہو تو دوبارہ بھی نہیں ہوگا؟ کیا دلیل ہے؟ دوسری بات یہ تھی۔ اور تیسری بات وہ یہ سوچتے تھے کہ بھائی جو لوگ جن کو مرے ہوئے سینکڑوں ہزاروں سال ہو گئے ہیں، جن کی قبریں مٹی ہو گئی ہیں، قبروں کے اوپر قبریں بن گئی ہیں، اور وہ بھی ختم ہو گئے، اور اس کے بعد بڑے بڑے گھر بن گئے، وہ کیسے اٹھیں گے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، جو رب اس بات پر قادر ہے کہ جس نے یہ اچھا ایک بات اور بھی ہے، اللہ پاک نے بھی ذہن میں ڈالی، ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اگر یہ جو ساری نظام کائنات ہے نا، یہ اتنے معمولی فرق کے ساتھ قائم ہے کہ اگر درمیان سے ایک چیز بھی کھینچ لینا، اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہ سورج سے، مجھے اب ایگزیکٹلی سینٹی گریڈ سے یاد نہیں ہے، اتنے سینٹی گریڈ کے فاصلے پر ہے کہ اگر ہاف ڈگری سینٹی گریڈ اس طرف ہو جائے تو سورج سے، تو اتنی تیز دھوپ پڑے کہ یہ سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے، اور ہاف زمین کے جو جتنے وہ ڈگری سینٹی گریڈ سے ہے، اگر ہاف ڈگری سینٹی یعنی آدھا ڈگری سینٹی گریڈ، ایک بھی نہیں، اگر اس طرف ہو جائے تو زمین کے اوپر سورج کی روشنی نہ پہنچے، اور یہاں جو ہے وہ اتنی برف باری ہو جائے اور زندگی ختم ہو جائے۔ یہ نظام اتنی باریکیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے قائم کیا ہوا ہے کہ اس میں سے ایک چیز بھی ہو جائے تو یہ زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
اور وہ کیا تھا کہ بھائی یہ جو تمہیں آسمان کو تم دیکھتے ہو کھلونا نہیں ہے، کہ آسمان جو ہے وہ ایک کھلونا ہے، جس طرح ابھی جو سائنس کہہ رہی ہے کہ اوپر آسمان نامی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جو نیلا نیلا نظر آتا ہے یہ روشنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان جو ہے تمہارے سروں کے اوپر قائم ہے، اور جو زمین تمہارے نیچے ہے، تمہیں کیا پتا اس زمین کے نیچے کیسی قوتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور کس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں، اور کس طریقے سے وہ کبھی تیزی کے ساتھ زلزلہ آتا ہے، کبھی آتش فشاں پھوٹ پڑتا ہے، کبھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تمہیں کیا پتا اس بات کا؟ اللہ رب العزت نے جس زمین کے نیچے تم بڑے سکون سے لیٹے ہوئے ہو، 2008 کا جو زلزلہ آیا تھا تو میں نے پڑھا تھا اس میں ایک بہت بڑا امکان تھا اس بات کا نا کہ وہاں زلزلہ آ جائے، تو وہاں جو جیولوجیکل جو بہت سارے ماہرین تھے وہ بھی کام کر رہے تھے، اور انہوں نے کافی عرصے سے کہا ہوا تھا کہ زلزلہ آئے گا۔ تو ایک پولیس انسپیکٹر تھا، اس نے کہا کہ یار ایسا نہ ہو کہ رات کے وقت زلزلہ آئے، تو اس نے اپنا گھر ہی چھوڑ دیا وہاں، اور ایک خیمہ لگا کے رہتا تھا کہ اگر زلزلہ آئے اور رات کو تو کہ ایک خیمہ ہی میرے اوپر گرے، تو بس زلزلہ کتنے بجے آیا؟ 8:52 کے اوپر، وہ اپنے آفس کے اندر تھا اور اس کے اوپر گری اور ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کا جب معاملہ آتا ہے نا تو ہم اپنی تدبیروں سے نہیں بچ سکتے، ہم اپنی تدبیروں سے نہیں بچ سکتے، بلکہ اللہ رب العزت کا حکم اور مہربانی ہوگی تبھی بچیں گے۔ اس لیے فرمایا وارننگ ہے، وارننگ کیا کہ کیا انہوں نے کبھی آسمان زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ یعنی آپ کہاں تک چلے جائیں گے؟ آسمان، آپ جہاں بھی جائیں گے آسمان کے نیچے ہوں گے، وہ چاہے تو پورے آسمان کو گرا دے اور چاہے زمین میں دھسا دے، یا چاہے آسمان نے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دے۔ دراصل اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والا ہو، یعنی وہ کسی قسم کا تعصب نہ رکھتا ہو، اس کی کوئی ہٹ دھرمی نہ ہو، کوئی ضد نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ جب اس کو بات سمجھایا جائے اور پھر غور و تفکر کرے، تدبر کرے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھے اور اللہ رب العزت کی چیزوں کو دیکھے، تو اس کے بعد یقیناً وہ جو ہے ایمان لے کر آئے گا، اللہ رب العزت سے ہدایت کا طالب ہوگا۔ اور جس کا دل خدا سے پھرا ہوا ہو اللہ رب العزت سے، وہ کیا کرے گا؟ کائنات کو دیکھے گا، سب کچھ دیکھے گا، کہے گا ہمیشہ سے ہے، یہ جو پہاڑ ہے یہ ہمیشہ سے قائم ہے، صدیوں سے قائم ہے، نہ یہ پہلے کبھی گرے نہ تو اللہ رب العزت ان کے کانوں پر اور ان کے دماغ کے اوپر مہر لگائے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ اچھا جی، فضل سے کیا مراد ہے؟ داؤد علیہ السلام ایک معمولی نوجوان تھے، بیت اللحم کے ایک قبیلہ تھا یہودا، اس ایک معمولی نوجوان تھے۔ اس کے بعد اس کی لڑائی ہوئی، میں بہت مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ جو بادشاہ تھا طالوت تھا، وہ جو ہے وہ بادشاہ تھا، وہ ان کا وہ اچھا ہم آگے چل کے پڑھیں گے اس کے بارے میں، بڑے تفصیل سے آئے گا۔ وہ لشکر لے کر گئے تو جالوت ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا جالوت کا، تو اس کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ ان کو اپنا جو ہے بادشاہ بنا دیا، اور بادشاہ بنانے کے بعد پھر ان کی برکتوں سے اتنی بڑی سلطنت ان کو دی جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو کبھی نہیں ملی تھی۔ بہت زبردست قسم کا جو اللہ کا کلام پڑھتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان پر ایسا فضل کیا تھا، ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے، کہ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ کیا تھا؟ پرندوں اور پہاڑوں کو کیا؟ سورۃ الانبیاء میں، ہاں سورۃ الانبیاء میں ہے، اس کا مفہوم یہ، اللہ کا مجھے کو معاف کرے، کہ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اور مفہوم اس کا یہ، اور ہم نے پرندوں کو بھی مسخر کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ اب اس سے کیا مراد یہ ہے؟ ایسے مراد یہ ہے کہ جب وہ خدا کلام پڑھتے تھے تو ایک سما بن جاتا تھا، اور پہاڑوں سے بھی ایسی آوازیں آتی تھی، شاید یہ وہی آوازیں ہوں جس طرح ہم پہاڑوں کے پاس جاتے ہیں، زور سے بولتے ہیں تو ایک دفعہ آواز آتی، دوسری آواز آتی، تو یہ شاید یہ آواز ہو، یا شاید وہ کلیئر ان کے ساتھ مل کر پڑھتے ہوں، یا پرندے جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر پڑھتے تھے۔ ان کی خوش الحانی جو ہے مشہور ہے، حتیٰ کہ غالباً ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی ہے، وہ اتنا زبردست قرآن پڑھتے تھے، اتنا زبردست قرآن پڑھتے تھے کہ ایک دفعہ قرآن پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ان کو کہ وہ کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب وہ ختم کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت ہی اچھا پڑھتے ہیں، اور ان کو داؤد کی آواز میں سے ایک حصہ ملا ہے، داؤد کی آواز میں سے۔ اور فرمایا کہ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اور اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ،
ان کی ایک اور ان کو معاوضہ عطا کیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کے نرم ہو جاتا تھا. اور ان سے پہلے نا، ان سے پہلے جو ان پر حاکم تھے، جو اللہ کے دشمن ان پر حاکم تھے، ان کو لوہے سے کام کرنے کا طریقہ آ گیا تھا، ان کو نہیں آتا تھا. اور وہ جیتتے بھی اس وجہ سے تھے کہ وہ لوہے کی رت بناتے تھے، لوہے کے تیر بناتے تھے، لوہے کے اوزار بناتے تھے، لوہے کی تلواریں، اور وہ آ کر پہ، اور یہ بیچارے کچھ کرنے سکتے تھے. تو جب یہ آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو معاوضہ عطا کیا. اور اللہ رب العزت، اچھا ایک بات یاد رکھے، جب اللہ رب العزت کے احکام پہ عمل کرتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت زمین اور آسمان کے خزانے ان پر کھول دیتے ہیں. طالبان کی مثال ہمارے سامنے ہے، کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا، 20 سال کے اندر انہوں نے دنیا کی تمام تر طاغوت کو، جس کا سرغنہ امریکہ بدبخت تھا، اور سارے کفر ایک طرف تھا، اور ہمارے منافقین مسلمان بھی ایک طرف تھے، ان سب کو انہوں نے طرح شکست دی. کیسے؟ کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کے خزانوں کو کھول دیا تھا. تو اچھا، اس ہدایت کے ذرائع بنائی، یعنی پھر انہوں نے، اللہ نے ان کے لیے کر دیا، انہوں نے پھر ذرائع بنائی، اور اس کے بعد ان کے حلقے ٹھیک اندازے کے اوپر انہوں نے رکھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جنگیں کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے وہ بہت لمبا جو ہے ایک ان کو لمبی وسیع سلطنت عطا فرما دی. اور اے آل داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کو کی طرف کہا کر کے جا رہا ہے، انی بما تعملون بصیر، اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ جو تم کر رہے ہو نا، جو تم کوئی بھی کام کرو، یہ ہمارے لیے بھی ہے، صرف اہل داؤد کے لیے نہیں، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہر بندے کے لیے، کہ میرا رب ہمیں سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ ہم کس طرح عمل کرتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی، اور کوشش کریں کہ گھر جا کر ڈسکس کیا کریں یہ والی چیز جو ہم پڑھتے ہیں، دوسروں تک پہنچایا کریں. اس لیے کہ ہم مر جائیں گے، ہمارے قبر مٹی میں مٹی ہو جائے گی، قبروں کے اوپر قبریں بن جائیں گی، ان کے اوپر پلازے بن جائیں گے، ان کے اوپر گھر بن جائیں گے، ہو سکتا ہے ان کے اوپر پانی آ جائے، لیکن جو ہم لوگوں کو بتا دیں گے وہ صدقہ جاریہ بن کے آگے چلا جائے گا. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام مسجد مقام محمود عطا فرما. یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، محبت، شفاعت، شفقت نصیب فرما. یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں، سب کچھ ہمیں عطا فرما دے. جن چیزوں سے پناہ مانگی اللہ پناہ نصیب فرما. یا اللہ ہماری ضرورتوں سے واقف ہیں، آپ ہماری پریشانیوں کو جانتے ہیں، آپ ہمارے جو مصائب اور آلام ہیں ان کو بہت اچھی طرح آپ کے علم کے اندر ہے. ہمارے آزمائشوں سے بھی آپ کے علم کے اندر ہے میرے مولا. یا اللہ ہمارے آزمائشوں کو ختم کر دے، ہماری ضروریات کو پورا کر دے، اور ہمارے مسئلوں کو حل کر دے میرے مولا. یا اللہ تو بڑا، تیرا خزانہ بڑا. یا اللہ تو سچا، تیرا وعدہ سچا. یا اللہ کہ ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے میرے مولا. یا اللہ ہم پہ رحم کر دے. یا اللہ قرآن کو ہمارا رہبر بنا دے، ہمارا رہنما بنا دے. یا اللہ قرآن کو ہمارا شافع بنا دے، قرآن کو ہمارے لیے جھگڑالو بنا دے میرے مولا. یا اللہ ہم قرآن پر عمل کریں، اس طرح عمل کریں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اس طرح عمل کریں جس طرح آپ کی خواہش اور آپ کی منشا ہے میرے مولا. یا اللہ ہم پہ احسان کر دیں، یا اللہ کرم کر دیں. یا اللہ جو ہمارے بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنا دے. یا اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل کر دے، ان کو صالحین اور شہداء کا اسٹیٹس دیتے میرے مولا. یا اللہ جو لوگ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام، ہماری اولادوں پہ خصوصی کرم فرما. یا اللہ ان کے عمر، اعمال، ایمان، صحت، خوشیوں میں عزت، آبرو، وقار، روزگار میں اضافہ فرما دے میرے مولا. یا اللہ اگر ہم آپ سے نہیں مانگیں تو کس سے مانگیں گے. یا اللہ اپنے دربار سے سب کچھ ہونے کا یقین دے دے. یا اللہ سب کچھ آپ سے ملتا ہے، اس چیز کا یقین دے دے میرے مولا. یا اللہ ہم پہ رحم کر دے. یا اللہ ہمیں دنیا سے اس وقت اٹھائیں جو ہم سے انتہائی راضی ہوں، اور ہمارے مسئلے حل ہو چکے ہوں، ہماری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں، ہماری رسپانسبلٹیز ہو چکی ہوں. یا اللہ ہمارے قرضے ختم ہو چکے ہوں. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں میرے مولا. یا اللہ رحم کر دے. یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم تک دین حق نہیں پہنچتا، اور جن گناہوں کی وجہ سے دشمن ہمارے پر مسلط ہیں، اور جن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ یہ وقت کا ہمارے اوپر جبر ہے، یا اللہ وہ گناہ ہمارے معاف کر دیں، اور آئندہ ہمیں اس گناہوں سے بچا لے میرے مولا. یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے میرے مولا. اپنے دربار سے مانگنا بھی سکھا دے یا اللہ. یا اللہ رحم کر دے یا اللہ. یا اللہ جو کچھ ہمارے ذہنوں میں ہے، جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے، جو کچھ ہمارے زبانوں پہ ہے،
جو کچھ ہماری ضروریات ہیں، جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں سب کو عطا فرما دیں. یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دیں میرے مولا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام مسئلہ مقام محمود عطا فرما. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی نور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ. لا الہ الا اللہ.